حمد و ثنا ہو تیری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کن لوگوں کو نہیں دینا ہے۔ اگر دیا تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ سادات یعنی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا اور وہ زکوٰۃ یا صدقے کا کھجور تھا۔ حضرت حسن اور حسین اسی جگہ تھے۔ حضرت حسین نے کھجور کے ایک دانے کو منہ میں لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے دانہ کو نکلوا دیا۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سادات یعنی سیدوں کے لیے یعنی ہمارے خاندان کے لیے زکوٰۃ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص سادات یعنی سیدوں کو زکوٰۃ یا فطرات کے رقم کو دیتا ہے تو اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو تندرست ہو، ہٹا کٹھا ہو، مالدار ہو، تو ایسے شخص کو بھی اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے اور دونوں زکوٰۃ یا صدقات کو مانگنے لگے۔ اللہ کے رسول نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، دیکھنے کے بعد جو اسے زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا۔ لیکن وہ شخص جو مقروض ہو، پیسہ ہے لیکن مقروض ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ قرض کی ادائیگی کر سکے، تو قرآن میں ہے کہ الغارمین کہ غارمین کو زکوٰۃ کے رقم کو دے سکتے ہیں یا صدقۃ الفطر کے رقم کو دے سکتے ہیں جس سے اپنے وہ قرض کو ادا کر لے۔ تو غارمین کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور صدقۃ الفطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے کہ ایسا مقروض ہو جس کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کے پیسے کو دیا جائے تاکہ اس پیسے سے اپنے قرض کو ادا کرے۔ اسی طرح ہے کہ کافر کو اگر ہم زکوٰۃ کی رقم یا صدقۃ الفطر کی رقم دیتے ہیں تو اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ کافر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کا منکر ہو، ایسے شخص کو کافر کہیں گے۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ پھر آتا ہے کہ والدین کو زکوٰۃ دینا۔ والدین کو زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ والدین ماں باپ، دادا پردادا، جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، نانا نانی، ان کو اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اولاد کہ جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں جیسے بیٹا بیٹی، اسی طرح پوتا پوتی، بیٹی نواسا نواسی، ان لوگوں کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اصول سمجھا جائے کہ ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں اوپر تک ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ہم سے جو پیدا ہوئے ہیں نیچے تک ان کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی بھائی ہو، بہن ہو، چچا ہو، چچی ہو، ماموں ہو، خالہ ہو، ممانی ہو، خالو ہو، اسی طریقے ساس سسر سالہ، یہ رشتے جو ہیں قریبی، اگر ان رشتوں میں اگر کوئی مستحق ہے جس مستحق کے زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے
اگر ایسا کوئی مستحق بھائی بہن میں ہے یا ان رشتہ داروں میں جس کا اس سے پہلے تذکرہ کیا گیا، اگر کوئی ہے تو اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مستحق کو زکوٰۃ دے اور وہ مستحق نے زکوٰۃ لے لیا، لینے کے بعد اس پر ملکیت پانے کے بعد اس نے اس پیسے کو کسی ایسے پہ خرچ کیا جو صاحب نصاب تھا، جس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھا، اس کے اوپر خرچ کر دیا، تو کیا وہ شخص جس نے اس کو پیسہ دیا تھا اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہوگی یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نصیبہ انصاریہ ایک صحابیہ تھی، ان کے پاس کسی نے صدقے کا گوشت دیا، وہ حضرت عائشہ کو لا کر دی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ نصیبہ انصاریہ نے صدقے کا گوشت دیا ہے، کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی دے تو اس کے دیے ہوئے کو کھایا جا سکتا ہے، اس سے کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مستحق کو زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر دیتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ دینے والے کے لیے دعائیں دے، اچھی دعائیں دے، اور اس کو دعا دے اس کے خیر و برکت کے لیے، اس کے بھلائی کے لیے اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے دعا دے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے والد محترم تشریف لائے اور لانے کے بعد زکوٰۃ کے رقم کو ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں دی، تو دعا دینی چاہیے ایسے لوگوں کے خیر کے لیے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر کا پیسہ دے سکتا ہے؟ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی شوہر اپنی بیوی کو دے گا تو اس کے لیے واضح مسئلہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر نہیں دے گا، اگر دیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کی رقم یا صدقۃ الفطر کی رقم دیتی ہے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور صدقۃ الفطر بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہ تو شوہر بیوی کو دے سکتا ہے نہ تو بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں صدقات خیرات کے فضائل کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے کہ غریبوں میں ضرورت مندوں میں صدقات اور خیرات کرنے کے جو فضائل ہیں اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جب گھر آئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا ہم آپ کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو العزم صحابی ہیں اور بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، بڑے متقی تھے، بڑے علم رکھنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ چونکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سن کر کے صدقات و خیرات زکوٰۃ کے فضائل کو سنی ہو تو بہتر ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہی مسئلہ پوچھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ تھے، جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کو صدقہ کر سکتی ہے، زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون پوچھ رہی ہے، یہ مسئلہ کون ہے؟ تو حضرت بلال نے
پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جا کر کہیں کہ میں زینب ہوں۔ انہوں نے جب حضرت بلال نے جا کر فرمایا کہ نام زینب بتا رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو کون زینب؟ پھر جب پوچھا گیا کون زینب تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نے فرمایا کہ عبداللہ جوزہ عبداللہ ابن مسعود۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے شوہر پر صدقہ زکوٰۃ خرچ کر سکتی ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زینب کی اس حدیث سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر پر صدقات کو خرچ کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر کے پیسے کو مسجد کے اندر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فتاوی شامی میں صفحہ نمبر 294 اور جلد نمبر 3 میں واضح طور پر ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم اور صدقۃ الفطر کے رقم کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص دیتا ہے تو ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عیدگاہ میں بھی، قبرستان میں بھی، یا کوئی روڈ راستہ بن رہا ہے اس میں زکوٰۃ صدقات کے پیسے کو دے تو زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ مسجد، عیدگاہ، روڈ راستہ کہیں بھی دے تو ادا نہیں ہوگی زکوٰۃ اور صدقات۔ اس کے لیے شرط ہے کہ مالک بنانا، کہ اس رقم سے زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر کے رقم سے مستحق کو مالک بنایا جائے۔ جب مستحق اس پر قابض ہو جائے گا اور مالک ہو جائے گا پھر اس کی مرضی جہاں خرچ کرے تب زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ مسجد اور قبرستان یا عیدگاہ وغیرہ میں اگر زکوٰۃ کے رقم کو دیا جائے تو ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں چند غلط فہمیاں ہیں۔ نمبر 1 کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی ہم ادا کریں گے تو ادائیگی ہوگی۔ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب بنے تو اس کی اردو چاند کی تاریخ لکھ لیں، پھر آگے سال جو چاند کی تاریخ آئے گی اور اس وقت بھی آپ پھر حساب کریں اتنا مال آپ کے پاس نصاب کے مطابق ہے تو آپ اس وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اندازے سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تو اندازے سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرنا ہے بلکہ حساب کرنا ہے کہ چاندی، سونا، مال تجارت اور نقدی پیسے، یہ سارے چیزوں کے اور جو ضروریات کے سامان ہیں، پلاٹ، یہ وہ ساری چیزوں کا حساب کر کے کرائے سے پیسہ آ رہا ہے، سو سارے پیسے کو حساب کریں۔ حساب کرنے کے بعد 2.5% یعنی 40واں حصہ جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اور اس حساب کرنے میں جو وقت لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے لگنے پر بھی اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ تو امید ہے کہ ہم آج یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینا ہے اور کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔